الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی برادران اسلام واجب الاحترام معزز سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین ذی محتشم اہل بیت نبوت کے فضائل و کمالات بے شمار ہیں ان نفوس قدسیہ کی شان میں بہت سی آیات اور احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں سے چند آپ کے نظر کرتے ہیں اللہ کریم جل جلالہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا یعنی اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تمہیں خوب پاک کر کے ستھرا کر دے اس آیت کریمہ میں چند باتیں قابل غور ہیں اول یہ کہ اہل بیت سے یہاں مراد کون دوسری بات یہ کہ جس ناپاکی سے دوسری بات یہ کہ رجس یعنی ناپاکی سے کیا مراد ہے تیسری بات یہ ہے کہ تطہیر کیا ہے اس آیت کے سیاق و سباق پر نظر کی جائے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں کیونکہ اس آیت سے پہلے یا نساء النبی خطاب صریح طور پر موجود ہے اور بیوت کی نسبت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ بھی آیت حاضہ سے پہلے اور بعد انہی کے طرف کی گئی ہے اس کے علاوہ بھی قرآن میں اہل بیت کا اطلاق بیویوں پر ہوا ہے سورہ ہود میں فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت بیوی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت سورہ طلاق میں مطلقہ عورت کے متعلق فرمایا ولا تخرجوہن من بیوتہن سورہ یوسف میں بھی یہی نسبت سورہ یوسف میں بھی بیت کی نسبت زلیخا کی طرف کرتے ہوئے فرمایا وراودته التي هو في بيتها
یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ اہل بیت سے مراد صرف ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو ہی لیتے ہیں، اور بعض لوگ اہل بیت سے مراد صرف حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور حسن کریم رضی اللہ تعالی عنہم کو لیتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما وہ اپنی چادر شریف میں کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا۔ اور جب آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے پاس سے گزرے تو فرمایا الصلاۃ اہل البیت، اور پھر یہ آیت تطہیر پڑھتے وغیرہ۔ اور اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر ان کے لیے اہل بیت فرمانا اور آیت تطہیر پڑھنا اس لیے تھا کہ کوئی ان کو اہل بیت سے خارج نہ سمجھے۔ اس لیے مسلک حق کا یہی ہے کہ ازواج مطہرات اور حضرت سیدنا علی، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اور دوسرے اقارب مثلا حضرت سیدنا عباس، جعفر، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم سب اہل بیت میں داخل ہیں۔ اب آئیے ناظرین محترم رجس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے آیات پر غور فرمائیں۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یعنی اے ایمان والو یہ شراب اور جوا اور بت اور جوے کے تیر سب رجس یعنی ناپاک ہیں، شیطانی کام ہیں۔ اس آیت میں شراب، جوے اور بت اور جوے کے تیروں کو رجس فرمایا گیا، الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس، مگر یہ کہ مردار یا رگوں کا بہتا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت، کیونکہ وہ رجس یعنی سخت گندہ ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اور تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے سوائے ان کے جن کا حرام ہونا تمہیں سنایا گیا ہو، سو بچو رجس بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنے کی گندگی ہے۔ ان دو آیات میں مردار، بہتا ہوا خون، لحم خنزیر اور بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کو رجس فرمایا گیا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، اور جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تو بڑھا دی اس صورت میں ان میں رجس پہلی پلیدی پر اور پلیدی۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح اللہ ان لوگوں پر ڈال دیتا ہے رجس ناپاکی جو ایمان نہیں لاتے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، سو ان منافقوں سے منہ پھیر لو کیونکہ وہ رجس یعنی ناپاک ہیں۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ ڈال دیتا ہے رجس یعنی گندگی ان پر جو عقل اور فہم سے کام نہیں لیتے۔ ان آیات میں نفاق، منافقین، گندگی اور ناپاکی کو رجس فرمایا گیا۔ وَلَقَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، فرمایا ہود علیہ السلام نے واجب ہو گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے رجس، عذاب اور غضب۔ اس آیت میں عذاب الہی کو رجس فرمایا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شراب، جوا، مردار اور جاری خون، لحم خنزیر، بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور، منافقین اور منافقت، بے دینی اور بے ایمانی، عذاب الہی وغیرہ پر
رجس کا اطلاق ہوا۔ آیت کے شروع میں انما ہے جو حسن کے لیے کام آتا ہے، اپنے ارادے سے جو قدیم ہے، چاہا کہ اہل بیت کو ان تمام برائیوں سے پاک رکھے، اور ختم آیت پر تطہیراً مبالغہ کے لیے فرمایا تاکہ طہارت کامل حاصل ہو اور مجاز بشک رفع ہو جائے۔ پھر تطہیراً کی تنوین تعظیم اور تقصیر کے لیے ہے، یعنی معمولی طہارت نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ عمدہ اور اعلیٰ طہارت۔ لہذا ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کرام کو ان تمام اعتقادی عملی ناپاکیوں اور برائیوں سے بالکل پاک اور منزہ فرما کر قلبی صفائی، اخلاقی ستھرائی اور تزکیہ، ظاہر و باطن کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز اور فائق ہیں۔ اس طہارت کامل کے حصول کے بعد وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح معصوم نہیں، ہاں محفوظ ضرور ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان حضرات کو یہ باطنی خلافت عطا ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ معدن ولایت اور مرجعی سلاسل اولیاء امت ہوئے۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بغرض مناظر حاضر ہوا۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے رسول اور اس کے کلمے ہیں جو کنواری بطول مریم کی طرف التقاء کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹی۔ فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا آپ نے کوئی ایسا بندہ بھی دیکھا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ فرمایا اگر یہ دلیل ان کے ابن اللہ ہونے کی ہے تو پھر آدم علیہ السلام کے متعلق ہمیں بدرجہ اولا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر بھی والدہ تھی، باوجود اس کے ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ محض ہٹ درمی کرتے ہوئے جھگڑنے لگے تو ان کو دعوت مباہلہ دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ آؤ ہم اور تم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور اپنی جانوں کو، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ڈالیں۔ انہیں 3 دن کی مہلت، انہوں نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ 3 دن کے بعد وہ نہایت شاندار پوشاکیں پہن کر اور اپنے بڑے پادریوں کو ساتھ لے کر ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے تشریف لائے کہ گود میں بائیں طرف شہید کربلا حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، اور دائیں طرف آپ کا دست مبارک پکڑے ہوئے امام حسن علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور فاتح خیبر شیر خدا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما دونوں پیچھے پیچھے ہیں، اور حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے تھے کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین آمین کہنا۔ پھر حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی دربار میں عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری۔ جب یہ حسین اور بے نظیر منظر دیکھا تو پکارا اے عیسائیوں انی لا ارى وجوہا لو سألوا اللہ ان یزیل جبلا
لا زال له من مكانه فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. بے شک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے سوال کریں وہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا سے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے گا. خدا کے لیے ان سے مباہلہ نہ کریں ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور روئے زمین پر قیامت تک کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا. بس انہوں نے حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے ابو القاسم ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، آپ اپنے دین پر رہیں اور ہمیں ہمارے دین پر رہنے دیں. پھر انہوں نے جزیہ وغیرہ دینے کے لیے اور جزیہ وغیرہ دینے پر صلح کر لی. حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم عذاب الہی ان کے قریب آ گیا تھا، اگر مباہلہ ہو جاتا تو یہ سب بندر اور سور بن جاتے اور ان کا جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران کے چرندوں پرند تک نیست نابود ہو جاتے. سامعین عزیز محتشم، یہ آیت اہل بیت کی عظمت شان کی بہت بڑی دلیل ہے، لیکن اس آیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اگر ان کے علاوہ اور بھی ہوتی تو وہ بھی مباہلہ میں شریک ہوتی. نیز اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کسی عظمت اور شان کے مالک ہوتے تو حضور علیہ السلام ان کو بھی ساتھ لاتے. بالکل غلط جہالت اور مبنی پر عداوت ہے. اس لیے یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. چنانچہ شیعہ مذہب کی مشہور معروف کتب مثلا نہج البلاغہ، اصول کافی، حیات القلوب، تحفۃ العوام وغیرہ میں اس کی تصریح موجود ہے. کما لا یخفی اہل العلم رہا یہ کہ پھر وہ مباہلہ میں شریک کیوں نہیں ہوئی، تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سن 2 ہجری میں اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا 8 ہجری میں اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا 9 ہجری میں انتقال ہوا اور مباہلہ سن 10 ہجری کا ہے. اور یہ کہنا کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ نہیں لائے تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے میں اپنے صحابہ کو ساتھ نہیں لائے تو اس میں ایک بہت بڑی حکمت تھی. اگر جب بعض روایت سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اپنے بیٹوں کے ساتھ مباہلہ میں تشریف لائے. چنانچہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مباہلہ کے بارے میں فرماتے ہیں فَجَاءَ بِأَبِي بَكْرٍ وَوَلَدِهِ وَبِعُمَرَ وَوَلَدِهِ وَعُثْمَانَ وَوَلَدِهِ وَبِعَلِي وَوَلَدِهِ. بس حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی اپنے اپنے بیٹوں کے ساتھ تشریف لائے. یہ تو خود اہل بیت نبوت کی گھر کی شہادت ہے. اگر کوئی اس کو بھی نہ مانے تو سوال یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے 10 سال زندگی میں کفار مشرکین کے ساتھ جتنی بھی جنگیں ہوئی ان میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کفار کے مقابلے میں نکلتے رہے. ساری دنیا کی حقیقت پسند لوگوں کو اس کا اعتراف ہے کہ وہ آپ کے صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے بڑے بڑے معرکوں میں وہ بے مثال قربانیاں اور جانثاریوں کا مظاہرہ کیا جس کی تاریخ دنیا میں مثال نہیں ملتی. آج بھی تاریخ اسلام کے صفحات ان کے عظیم الشان کارناموں سے جگمگا رہے ہیں. اگر ان نفوس قدسیہ کو حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ میں ساتھ نہیں لے گئے تو اس سے ان کی توہین و تنقیص کا کوئی پہلو نہیں نکلتا
اور نہ ہی ان کی عظمت و شان میں کوئی فرق آتا ہے، بلکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اپنے اہل بیت کو لے جانا آپ کی نبوت و صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس طرح کہ وہاں جھوٹوں کے لیے لعنت اور ہلاکت کی بد دعا ہونی تھی، اور اگر آپ صرف اپنے صحابہ کو ساتھ لے جاتے تو عیسیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ شاید ان کو عذاب الہی اور اپنی ہلاکت کا خوف ہے، اس لیے اپنے بچوں کو نہیں لائے اور ان کو بچا لیا، حالانکہ ان کے رب کا حکم ہے، اس لیے آپ صرف اپنی اولاد کو ہی میدان مباہلہ میں لائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ کو اپنی نبوت اور صداقت پر پورا یقین ہے۔ اگر ادنا سا شبہ بھی ہوتا تو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے لعنت اور ہلاکت کی دعا کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ عیسائیوں کو اپنے عقیدے کی سچائی پر یقین نہیں تھا، اور نہ وہ کبھی مباہلہ سے اعتراض نہ کرتے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سوائے اس کے کہ نہیں تمہارا مددگار تو اللہ اور اس کا رسول، اور وہ ایمان والے جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، درا حالے کے وہ رکوع کرنے والے یا خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول اور کس کے حق میں یہ نازل ہوئی، اس میں اہل تشیع اور سنی کا اختلاف ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی، جبکہ انہوں نے بحالت رکوع اپنی انگوٹھی ایک سائل کو عطا فرمائی۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ آیت مہاجرین اور انصار کے حق میں نازل ہوئی، اور حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں سے ہیں، اور آیت میں جمع کے صیغے اس کے معید ہیں۔ نیز اہل تشیع اس آیت سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل ثابت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انما کلمہ حسد کا ہے، اور ولی بمعنی متصرف در امور ہے، اور یہ تصرف عام ہے، یعنی سب مسلمانوں میں تصرف کرنا مراد ہے جو امامت کی مساوی ہے، اور یہ ولایت اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی ولایت سے ملی ہوئی ہے۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت اور امامت ثابت ہوئی، اور بسبب فائدہ حصر کے غیر کے یعنی خلفائے ثلاثہ کی امامت کی نفی ثابت ہوئی۔ اہل سنت و جماعت نے اس کا بہت نفیس اور مسکت جواب دیا، اور وہ یہ کہ اگر اس دلیل کو انما کلمہ جو مفید حسر ہے سے حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی غیر امامت کی نفی ہوتی تو اس دلیل سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد والے ائمہ کی امامت کی بھی تو نفی ہوگی۔ اس سے اگر اہل سنت کے 3 اماموں کی امامت جاتی ہے تو شیعوں کے تو 11 اماموں کی امامت جاتی ہے۔ فما جوابکم فہو جوابنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آیت کریمہ نازل ہوئی انما انت منذر ولکل قوم ہاد وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو علی صدره فقال انا المنذر ثم اوما الى منقب علی رضی اللہ تعالی عنہ وقال انت الہادی المہتدون من بعدی، سوائے اس کے کہ نہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈر سنانے والے اور ہر قوم کے لیے ہادی ہیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پر دست مبارک رکھا اور فرمایا کہ میں منذر ہوں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اے علی تو ہادی ہے اور میرے
بعد راہ پانے والے تجھ سے راہ پائیں گے، یعنی ولایت کے سلسلے تجھ سے جاری ہوں گے، اور امت کے اولیاء اور علماء اور اغواس اور اقطاب تجھ سے فیض حاصل کریں گے اور آگے اپنے مریدوں کو فیض پہنچائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ کرام بیمار کرسی کو تشریف لائے تو صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تمہارے فرزند بیمار ہیں، تم اللہ کے لیے کوئی نظر مانو۔ چنانچہ حضرت علی اور حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی لونڈی فضا سب نے 3 روزوں کی نظر مانی۔ دونوں شہزادے اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہو گئے تو تینوں نے روزے رکھے۔ جس دن روزہ رکھا اس دن گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ آپ شمعون خیبری یہودی کے پاس آ گئے اور چند سیر جو بطور قرض لائے۔ سیدہ نے اس سے کچھ جو چکی میں پیسے اور گھر کے 5 آدمیوں کے حساب سے شام کی روٹیاں پکائیں اور افطار کے وقت لا کر سامنے رکھی۔ ابھی لقمہ لے کر منہ میں نہ ڈالا تھا کہ دروازے پہ آ کر ایک فقیر نے سوال کیا کہ سلامتی ہو تم پر اے اہل بیت رسول اللہ، میں ایک مسکین مسلمان تمہارے دروازے پہ آیا ہوں، مجھے کھانا دو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت کے خوانوں پر کھلائے گا۔ یہ سن کر ان مقدس حضرات نے وہ ساری روٹیاں اس مسکین سائل کے حوالے کر دی اور خود پانی پی کر سو رہے۔ دوسرے روز پھر روزہ رکھا، اسی طرح کچھ جو پیس کر شام کو کھانا تیار کیا۔ افطار کے وقت ایک یتیم آ گیا اور روٹیاں اس کو دے دی اور پانی پی کر تیسرے دن کا بھی روزہ رکھ لیا۔ تیسرے دن غلام آیا اور ساری روٹیاں اس کے حوالے کر دی۔ چوتھے روز صبح کو جو اٹھے تو شدت بھوک اور ضعف سے چلنے پھرنے کی طاقت نہ تھی۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضرت سیدہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی تھی۔ حضور نے ان سب کی حالت دیکھی تو بہت بے قرار ہوئے، یہاں تک کہ آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ آپ نے صبر کی تلقین فرمائی۔ اس وقت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور کہا اے اہل بیت رسول اللہ، تمہیں مبارک ہو، تمہاری شان میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت
ربك ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا أعليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی پھیل پڑے گی، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین و یتیم اور اسیر کو، اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا حاصل کرنے کو کھلاتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں چاہتے. بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے. تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی عطا فرمائی، اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے سلے میں دیے. جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور وہاں دھوپ اور ٹھٹر نہ دیکھیں گے، اور بیشتی درختوں کے سائے ان پر چھائے ہوئے ہوں گے، اور ان کے میووں کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور آب خوروں کا دور ہوگا جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے. کیسے شیشے چاندی کے ساتھیوں نے انہیں پورے انداز پر رکھا ہوگا، اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی پلونی ادرک ہوگی. اور ادرک کیا ہے؟ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں، اور ان کے ارد گرد خدمت میں پھیریں گے. ہمیشہ رہنے والے حسین لڑکے جب تو انہیں دیکھے گا تو گمان کرے گا کہ موتی بکھرے ہوئے، اور جب تو دیکھے تو دیکھے ایک نعمت اور سلطنت بڑی ان کے بدن پر ہوگی. قریب کے سبز کپڑوں اور گاڑھے ریشم کے بڑی ان کے بدن پر ہوں گی. قریب کے سبز کپڑوں اور گاڑھے ریشم کے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور پلائے گا ان کو ان کا رب پاک شراب، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری محنت خوب ٹھکانے لگی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو. حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یعنی بے شک اللہ نے ہمیں سکھا دیا کہ آپ پر سلام کس طرح پڑھیں. آپ فرمائیے کہ ہم آپ پر درود کس طرح پڑھیں. تو فرمایا تم یوں کہو کہ اے اللہ درود بھیجو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل پر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جیسا کہ تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر. بے شک تو حمید اور مجید ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم درود میں اپنے ساتھ ساتھ اہل بیت کو بھی اپنی طبیعت میں ملایا ہے. چنانچہ فرمایا تصلوا علی الصلاۃ الکبریٰ فقالوا وما الصلاۃ البطرا
قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، یعنی کہ مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجا کرو۔ حضرین نے عرض کیا کٹا ہوا درود کیا ہے؟ فرمایا صرف یہ کہنا کہ اللہم صلی علی محمد، بلکہ یوں کہا کرو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی آل کا نام لیے بغیر پڑھنا کٹا ہوا، اور آل کے نام کے ساتھ پڑھنا پورا درود ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، بس وہی لوگ صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر اور نور ہے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضور عالم خصوصاً 8 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں نازل ہوئی ہے، جن میں ایک حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی ہیں۔ فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، تو کیا وہ شخص کہ مومن ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو فاسق ہے؟ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مومن سے مراد حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، اور فاسق سے مراد ولید بن عتبہ ہے۔ ان دونوں کا آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تو ولید نے حضرت علی سے کہا کہ چپ رہو، کیونکہ تم ابھی بچے ہو اور میں جہاں دیدہ زبان دراز اور نیز نیزہ چلانے میں تم سے زیادہ تیز ہوں اور تم سے زیادہ بہادر ہوں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خاموش رہ، چونکہ تم فاسق ہے۔ مراد یہ تھی کہ جن باتوں پر تم ناز کرتا ہے ان میں کوئی بات بھی قابل مدح نہیں۔ انسان کا شرف ایمان تقوی میں ہے، جسے یہ دولت میسر نہیں وہ بد نصیب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وہ فاسق مردود ہے اور علی مومن و مقبول ہے، لہذا ان میں برابری کس طرح ہو سکتی ہے؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی سے فرمایا تم دعا کرو کہ اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے عہد عطا فرما اور مجھے اپنے نزدیک مستحق محبت بنا دے اور مومنوں کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے تو پیدا کرے گا رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں لا يبقى مؤمن الا وفي قلبه ود علیم واہل بیتہ، کہ کوئی مومن ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں حضرت علی اور آپ کے اہل بیت کی محبت نہ ہوگی۔ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شب ہجرت حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے بستر مبارک پر سلا کر چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل و میکائیل سے فرمایا کہ دیکھو علی میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کر رہا ہے، جاؤ جا کر ساری رات اس کی حفاظت کرو۔ چنانچہ بحکم پروردگار دونوں فرشتے آئے، قائم جبریل علیہ السلام عند رأسه وميكائيل عند رجليه وجبريل ينادي بخ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله
بکل ملائکۃ ونزلت الآیہ، یعنی جبریل علیہ السلام سر کی طرف اور میکائیل پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے، اور جبریل علیہ السلام بلند آواز سے اظہار خوشنودی کرتے ہوئے کہتے تھے، اے ابن ابی طالب، آج تیرے جیسا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی تم پر فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، اور یہ آیت نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایک وہ ہے جو بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کے لیے۔ اس نے چلائے دو دریا جو مل کر چلتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان، اس نے چلائے دو دریا جو مل کر چلتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فی قولہ تعالی مرج البحرین یلتقیان قال هو علی و فاطمہ ویخرج منہما اللؤلؤ والمرجان قال الحسن والحسین۔ اے اللہ تبارک و تعالی کہ اس ارشاد میں دو دریاؤں سے مراد حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور نکالنا ہے ان میں سے موتی اور مونگوں کا، یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، وسلام سلام علی الیاسین، سلام و الیاسین پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، سلام علی الیاسین قال نحن آل محمد آل یاسین، کہ سلام ہو الیاسین پر، یعنی وہ آل یاسین، ہم آل محمد ہی ہیں۔ بعض نے سلام علی آل یاسین بھی پڑھا ہے، لہذا مطلب صاف ہے، کیونکہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک یاسین ہے۔ چنانچہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فقد نقل جماعت من المفسرین عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان المراد بذلك سلام آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفسرین کی ایک جماعت نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ آل یاسین سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے مومنو اپنے اوپر مت حرام کر دو پاک اشیاء جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حالات بیان فرمائے تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عہد کیا کہ دنیا چھوڑ کر راہب بن جائیں اور ٹراٹ پہنیں، ہمیشہ روزہ رکھیں، شب بیداری کریں، بستر پر نہ لیٹیں، گوشت نہ کھائیں، عورتوں کے قریب نہ جائیں، خوشبو لگانا چھوڑ دیں۔ اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی، کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور متفرق نہ ہو جاؤ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، نحن حبل اللہ الذی قال اللہ فیہ، وہ اللہ کی رسی ہم اہل بیت ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، وَمَن يَقْتَرِفُ حَسَنَةً نَزِدْ لَهَا فِيهَا حُسْنًا، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، وَمَن يَقْتَرِفُ حَسَنَةً قَالَ الْمَوَدَّةُ لِآلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو نیکی کا اور جو کوئی نیک کام کرے یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالکم خیر لکم، اے ایمان والو جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی راز و نیاز کی بات کرنا چاہو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقات دے لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ بعض مالدار لوگ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر
غیر اہم باتوں میں سرگوشیاں کرتے ہوئے اتنا وقت لے لیتے کہ دوسروں کو خصوصاً فقراء مساکین کو مستفید ہونے کا موقع کم ملنے لگا۔ اس پر یہ حکم نازل کیا گیا کہ رات و نیازوں کی بات سے پہلے صدقہ خیرات دیا کرو۔ اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ فقراء مساکین کی خدمت ہو جائے گی اور مالداروں کے نفس کا تزکیہ ہوگا اور اجر و ثواب ملے گا۔ دوسرا وہ سمجھ جائیں گے کہ زیادہ سرگوشیاں کرنا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو پسند نہیں، اس لیے یہ قید لگائی گئی ہے چنانچہ اس حکم پر صرف حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عمل کیا۔ 1 دینار صدقہ کر کے 10 مسائل دریافت کیے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الوفاء؟ قال التوحید والشہادہ اللہ الہ الا اللہ۔ عرض کیا کہ وفا کیا ہے؟ فرمایا توحید اور گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قلت ما الفساد؟ عرض کیا فساد کیا ہے؟ قال الکفر والشرک باللہ۔ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کفر اور شرک۔ میں نے عرض کیا قلت ما الحق؟ حق کیا ہے؟ فرمایا کہ قال الاسلام والقرآن والولایت اذ انتہیت الیک۔ عرض کیا کہ حق کیا ہے؟ فرمایا اسلام، قرآن اور ولایت جب تجھے ملے۔ میں نے عرض کیا قال مل حیلت؟ عرض کیا کہ حیلہ کیا ہے؟ قال ترک الحلیت۔ فرمایا ترک حیلہ۔ قلت ما علی؟ عرض کیا مجھ پر کیا لازم ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال طاعت اللہ و طاعت رسولہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت۔ قلت وکیف ادعو اللہ تعالی؟ عرض کیا اللہ تبارک و تعالی سے کیسے دعا مانگوں؟ قال بالصدق والیقین۔ فرمایا کہ صدق اور یقین کے ساتھ۔ قلت ماذا اسأل اللہ؟ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ فرمایا قال العافیت۔ فرمایا کہ عافیت۔ قلت وما اصنع لنجات نفسی؟ عرض کیا اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ قال قل حلال وقل صدقا، حلال کا اور سچ بول۔ قلت ما السرور؟ عرض کیا سرور کیا ہے؟ قال لقاء اللہ۔ قال الجنت۔ فرمایا کہ جنت۔ عرض کیا قلت وما الراحت؟ راحت کیا ہے؟ قال لقاء اللہ۔ فرمایا اللہ کا دیدار۔ فلما فرغت منها نزلت نسخها۔ جب میں ان سوالات سے فارغ ہوا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے ما عمل بها احد قبلی ولا يعمل بها احد بعدی، کہ اس پر نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا اور نہ کوئی میرے بعد کرے گا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اس کی جو تم میں صاحب امر ہو۔ حضرت عبدالغفار بن قاسم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ اول الامر کون ہے؟ فقال کان علی واللہ منہم۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہی میں سے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال علی بن ابی طالب نحن اہل الذکر
ذکر۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم اہل ذکر ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کے ساتھ فرماتے ہیں من رضا محمد اللہ يدخل من اہل بیتہ النار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے اہل بیت میں سے کوئی دوزخ میں نہ جائے۔ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت ربی اللہ يدخل النار احد من اہل بیتی فاعطانی ذالک، یعنی میں نے اپنے رب سے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا کہ وہ میرے اہل بیت میں سے کسی کو دوزخ میں نہ ڈالے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔